بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کے اخیر دنوں میں ہوشیار کیا صحاباؤں کو، خوشخبری دی صحاباؤں کے لیے، اور کہا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، بہت بابرکت مہینہ آ رہا ہے تمہارے اوپر۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بیان فرمایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا، نصیحت فرمائی کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے اور بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے تمہارے اوپر آ رہا ہے۔ اب یہ جگایا، ان کو ہوشیار کیا، تو پھر آگے فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے شب قدر۔ اس مہینے جو آ رہا جو مہینہ، اس میں ایک رات آئے گی شب قدر کی رات، اور شب قدر کیا ہے؟ وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے وہ رات۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا، اور اس کے رات کے قیام کو تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اس مہینے میں، یعنی نیکی تو ہر مہینے میں ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس خاص مہینے میں جو نیکی کرے گا، اس نیکی کا اجر کیا ہے اس کو بتا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے دیکھیے کہ اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کرے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کراوے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہو، اور جو روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب بھی ملے گا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اتنی تو طاقت رکھتا نہیں کہ وہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرماتے، اس پر بھی اتنا ثواب دے دیں گے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ 10، پھر 20، پھر 30، یعنی جو 10 دن ہیں، اس کے شروع کے جو 10 دن ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر بیچ کے جو 10 دن آئے ان کے بارے میں، پھر اخیر کے جو 10 دن ان کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے جہاں سے رمضان مبارک کے پہلے روزے کی جو شروعات ہوگی، 10 روزے چلیں گے شروع کے، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس کو بھی سنتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جو 10 دن ہے وہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کرے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور چار چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو۔ 2 چیز اپنے لیے ہیں، 2 چیز اللہ تعالیٰ کے لیے، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے جو واسطے اور 2 چیزیں اپنے واسطے ہیں۔ ان کے بغیر انسان کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اول 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرنا اس مہینے میں، یعنی کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرنا اس مہینے میں۔ یہ 2 چیزیں وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور 2 چیزیں اپنے لیے ہیں۔ وہ ایک تو 2 چیزیں اپنے لیے ہیں، جنت کی طلب کرنا اور آگ سے پناہ مانگنا۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ شان و قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ بس اتنا ہی آج، پھر آپ سے ہوگی ملاقات ایک دوسری حدیث کے ساتھ۔ رمضان مبارک کا مہینہ بہت قریب ہے، اس لیے ہم سب رمضان مبارک کی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔